ہاں جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ آپ نے کرپشن کا لفظ عمران خان سے گزشتہ 5 سال میں کتنی دفعہ سنا ہے؟ درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں دفعہ یہ لفظ خان صاحب نے کہا ہوگا، اور اس سے ان کا مطمع نظر ہمیشہ اپوزیشن ہوتی تھی، اور انہوں نے لوگوں کے دماغوں میں ٹھوک ٹھوک کر یہ بات بتائی ہے کہ یہ جو کرپشن ہوتی ہے اس سے ملک ترقی نہیں کر سکتے، اس سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اس کی وجہ سے اسمبلیاں صحیح طریقے سے نہیں چلتی، اس کی وجہ سے عدالتیں بدراہ ہوتی ہیں۔ یہ سن سن کر ہمارے کان پک گئے کہ کرپشن اتنا بڑا عذاب ہے، اور پھر اس میں انہوں نے فوکس کیا نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، اور سیاستدانوں کو، ہر ایک کو کرپٹ، یعنی وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں خان صاحب نے کوشش کی انہیں بھی کرپٹ قرار دے دیں، اور صحافیوں کو کرپٹ کہہ دیا، وکیلوں کو کرپٹ کہہ دیا، کسی زمانے میں ججوں کے خلاف ہو گئے انہیں بھی کرپٹ کہہ دیا، ہر طرف کرپشن کا شور مچایا ہوا تھا۔ اور جب خان صاحب حکومت میں آئے انہوں نے اعلان کیا کہ 90 دن کے اندر کم از کم کرپشن تو ختم ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کتنے ارب روپے کی کرپشن روز ہوتی ہے۔ اور بھائی یہاں پر اب ہمیں تقریباً 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں، وہ جو اربوں روپے کی کرپشن روز ہوتی تھی وہ تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، اور اس کا جو مطلب 10 ارب روپیہ فار ایگزامپل روز کا بچتا تھا، تو اب تک تو پاکستان کو امریکہ بن جانا چاہیے تھا، اب تک تو ہمارے قرضے سارے اتر جانے چاہیے تھے، اب تک تو ہر گلی میں ہسپتال اور سکول کھلے ہونے چاہیے تھے، ہر یونین کاؤنسل میں یونیورسٹی بنی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا، یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اور یہ پولیٹیکل سٹنٹ رہے گا، اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھی ہوگی اس پہ بہت بات ہو چکی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی کرپشن پاکستان میں پہلے کی نسبت 7 درجے بڑھ گئی ہے، پاکستان اور تنزلی کا شکار ہو گیا ہے۔ پچھلے سال 3 درجے بڑھی تھی، اور اب جو ہے 4 درجے بڑھ گئی، 7 درجے ہم نے ترقی کی ہے زیادہ کرپٹ ہونے میں۔ اس کے اوپر اب تحریک انصاف کو نا میڈیا مینیج کرنا آتا ہے، میڈیا بھی اس وجہ سے مینیج کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو ایک واٹس ایپ کال کرتے ہیں، سارے اینکر ایک ہی طرح کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو میڈیا مینیج کر لیا۔ لیکن اس رپورٹ تو آ گئی، اور رپورٹ کسی پاکستانی نے نکالی ہوتی تو وہ کرپٹ ہوتا۔ اب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو کس طرح کرپشن کا الزام لگا دے، تو پھر اس کے اوپر جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بھی کمال دلچسپی کی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کی، اور نہیں، یہ اصل میں اس آرگنائزیشن نے جو ڈیٹا لیا ہے نا وہ 2017 اور 18 کا ہے، اس وقت نواز شریف وغیرہ کی حکومت تھی، اور اس دور میں کرپشن ہو رہی تھی۔ تو یہ ایسا کمال کا جھوٹ بولا جو 2 منٹ میں پکڑا گیا، اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈیٹا کہاں سے لیا ہوا ہے، کس دور کا لیا ہوا ہے۔ جب ڈیٹا سامنے آ گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ نہیں خان صاحب نے ابھی تک رپورٹ پڑھی نہیں، اور جس وقت وہ رپورٹ پڑھیں گے تو پھر وہ بتائیں گے کہ اصل میں کرپشن کیسے ہوئی ہے۔ یہ بڑا ہی احمقانہ جواب ہے، لیکن اس پہ بہت سارے لوگوں کو یقین آ گیا۔ لیکن اس کے اوپر ایک اور بات بھی کی گئی، یہاں پر بونگیاں ختم نہیں ہوئی، اس کے اوپر ایک اور بونگی یہ ماری گئی کہ رپورٹ اصل میں انگریزی میں چھپی ہے۔ اور بھائی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انہوں نے انگریزی میں ہی رپورٹ چھاپنی تھی، کوئی پنجابی میں سندھی میں تو نہیں چھاپنی تھی، تو انگریزی میں رپورٹ چھاپی ہے، اس وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ جب یہ اردو میں چھپے گی تو پتہ چلے گا کہ اصل کرپشن کیا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے سوچا ہوا ہے کہ اس رپورٹ کو اردو میں ترجمہ کرائیں گے، اور اس میں جتنے کرپشن کے ثبوت اور آثار اور شواہد نظر آ رہے ہیں وہ ڈال دیں گے پچھلی حکومتوں پہ۔ یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے، یہ تو انہوں نے طریقہ کار اپنا لیا ہے، اور کرپشن میں پاکستان نے 7 درجے زیادہ ترقی کر لی ہے، اور یہ حکومت اس پہ ذرا شرمندہ نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ بہت زیادہ ایسا تھا کہ کرپشن ختم ہو جائے پاکستان سے تو پاکستان کیا سے کیا ہو جائے گا، اور پاکستان میں کرپشن بڑھانے والے یہ حکومت ہے، خان صاحب ہے،
خان صاحب کے وزراء ہیں، ان کے مشیر ہیں، اور یہ دن بدن کرپشن کرتے جا رہے ہیں، اور کتنا المیہ ہے، سب سے زیادہ نعرے یہی مار رہے ہیں، ہوئے ہوئے اس ملک میں بہت کرپشن ہو گئی، ماضی کے حکمرانوں نے بڑی کرپشن کی۔ اور یہ جو رپورٹیں آتی ہیں نا، جو فیکٹس آتے ہیں، ان کو تو یہ ایسے اگنور کرتے ہیں کہ مثلا میڈیا پہ کچھ چلا دیں گے، نہیں یہ پرانا ڈیٹا ہے۔ اور آدھا پاکستان، چونکہ سارے چینل ایک سی بولی بولیں گے، آدھا پاکستان یہ سمجھنے بھی لگے گا کہ نہیں یہ ڈیٹا ہی پرانا ہے۔ چند لوگوں تک یہ بات صحیح پہنچ سکے گی کہ اس حکومت کی وجہ سے سب سے بڑا دھوکہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کرپشن کے نام پہ ہوا ہے۔ اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اس دور میں کہ اس کے اوپر کتابیں لکھنی چاہیے، تاریخ کا وہ حصہ بننی چاہیے کہ ایک حکومت ایسی آئی جس نے نعرہ کرپشن کے خلاف جہاد کا لگایا اور سب سے بڑی کرپشن کی، اور 22 کروڑ احمقوں کو یہ یقین دلایا کہ ماضی والے کرپٹ تھے، ہم تو بڑے انصاف پسند ہیں، ہمارے دور میں تو ایسا انصاف ہو رہا تھا، ایک پائی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے آنے والے ادوار میں پتہ چلے گا، کیونکہ اس طرح کی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ اس دور میں چینی سکینڈل کے اندر کیا ہوا، کس طرح دنوں میں پیسے کمائے گئے، اربوں خربوں روپے نیسیسٹیز کے ساتھ پلے کرتے ہیں نا، جو عام آدمی کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مہنگا کر دیتے ہیں، پہلے ان کی شارٹیج پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو مارکیٹ میں لے آتے ہیں مہنگے داموں، وہی چینی رہتی ہے، بس قیمت ہم زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور زرعی ملک ہے پاکستان، گندم ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم گندم باہر سے خرید رہے ہیں اور پھر دگنی قیمت پر یہاں پہ بیچ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ادویات والا سکینڈل آپ کو یاد ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو شخص کرپشن کر رہا ہے اس کو سزا نہیں ملتی تحریک انصاف میں، اس کو انعام ملتا ہے، اس کو بڑا عہدہ ملتا ہے۔ جس شخص نے ادویات کے معاملے میں کرپشن کی اسے پارٹی میں اور بڑا عہدہ دے دیا گیا۔ وہ شخص جس نے ریلوے کو 50 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، 50 ارب روپے کا نقصان 2-2.5 سال میں کوئی آسان بات نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو پیسے برباد کیے ہوں گے غریب آدمی کے، اور وہ پیسے کہاں گئے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس وزیر کو اٹھا کر آپ نے لگا دیا وزیر داخلہ۔ پھر دوسرا چینی سکینڈل جب آیا، ایسا لگا کہ جہانگیر ترین کو تو کم از کم چوک میں پھانسی دے دی جائے گی، ایسے صفائی سے وہ نکلے ہیں، اور ظاہر ہے تحریک انصاف کی انڈورسمنٹ کے ساتھ نکلے ہیں، ایسے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں، اور یہ چند ایک ہے۔ بی آر ٹی آپ کو یاد ہے، وہ انہوں نے اتنا شور مچایا کہ لاہور کی جو بی آر ٹی بنی ہے وہ پتہ نہیں کتنے پیسے کھا لیے، اور یہ وہ 27 ارب روپیہ شاید اس کی مالیت تھی، اور کنٹینر میں چڑھ کے لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی، بڑی کرپشن کر دی شہباز شریف نے۔ اچھا، لوگ تقریریں سنتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے وغیرہ لوگ نہیں سنتے، پتہ چلا اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی۔ بی آر ٹی پتہ نہیں 125 ارب روپیہ اس پہ لگا دیا، ہر دوسری بس اس کی جل جاتی ہے، اور وہ اس کے بننے میں جتنا عرصہ لگا، اس کا سریا جس جگہ سے آیا وہ جتنا لگنا تھا اس سے دگنی مالیت کا خریدا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے رسیدوں میں ہی خریدا ہوا ہے یا ایکچولی لگا بھی ہے۔ ابھی تک وہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا، ابھی تک بہت سارے ایریاز اس کے رہ گئے ہیں، اس کے باوجود کوئی شخص یہ ذکر نہیں کرے گا۔ پرویز وہ جو ہیں خٹک صاحب، ان سے کسی غریب صحافی نے سوال کر لیا تو انہوں نے ایسا دعویٰ کیا کہ میں نے کرپشن کی ہو تو لوگ مجھے گولیاں مار دیں۔ او بھائی، لوگوں کو گولیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کرپٹ ہیں تو اس بات کو تسلیم کریں، اور خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ خود کرپشن کر کے سب سے زیادہ شور مچانا شروع کر دیں کہ وہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے۔ یہ ہر دفعہ ایک نیا شوشہ ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی ذات پر بات نہیں آتی۔ اب دیکھیے، بنی گالا کا 300 کنال کا محل 12 لاکھ میں ریگولرائز کرا لیا، اور 12 لاکھ روپے میں ظالموں
کوئی اس کو کرپشن نہیں کہتا. زمان پارک کا گھر 4 کنال کا کسی نے بنوا کے دے دیا وزیر اعظم کو. جس نے بنوا کے دیا اس نے وزیر اعظم سے کوئی کام بھی کرائے ہوں گے نا. یہ کرپشن میں نہیں آتا. تو خدا کے لیے اس قوم پر رحم کرے, اور کرپشن کا نام آپ کی زبانوں پر نہیں آنا چاہیے کہ آپ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کرپشن کے خلاف جہاد نہیں کر رہے, آپ کرپشن میں ملوث ہیں, اور اس ملک کا سب سے بڑا مافیا یہ حکومت اور اس کے وزراء ہیں, اور اس میں میڈیا ان کا دست راست بنا ہوا ہے.